رات کے سناٹے میں جب کاراکاس کی گلیوں میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اچانک آسمان پر نامعلوم جہازوں کی گرج سنائی تھی۔ چند گھنٹوں بعد دنیا نے وہ خبر سنی جس نے تاریخ بدل دی۔ ویلکم ٹو شہریار فائلز۔ چلتے ہیں اپنی فائل نمبر 14 کی طرف۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو گرفتار، ان کی اہلیہ بھی حراست میں، اور امریکہ خود کو انچارج قرار دے رہا ہے۔ یہ محض ایک گرفتاری نہیں تھی، یہ ایک ریاست کی خود مختاری پر حملہ تھا۔ کیا امریکہ ایک اور ملک کو عراق یا لیبیا بنانے جا رہا ہے؟ وینزویلا تیل سے مالا مال لیکن معاشی طور پر تباہ حال ملک ہے۔ سالوں سے مہنگائی، بھوک، پابندیاں، سیاسی انتشار، اور نکولس مادورو ایک طبقے کے لیے مزاحمت کی علامت اور دوسرے کے لیے آمریت کی تصویر۔ 2024 کے انتخابات اپوزیشن نے مسترد کر دیے، امریکہ اور یورپ نے تسلیم نہیں کیے۔ ملک اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی وینزویلا ایک خود مختار ریاست تھا۔ 2026 کے آغاز میں امریکہ نے اچانک فوجی حملے کیے، کہا گیا یہ منشیات کے خلاف کارروائی ہے، لیکن نتائج؟ صدر گرفتار، خاتون اول گرفتار، صدارتی محل امریکن کنٹرول میں، اور وائٹ ہاؤس کا اعلان وی آر ان چارج آف وینزویلا۔ یہ جملہ دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھا، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے عراق میں بھی یہی کہا گیا تھا، لیبیا میں بھی، اور افغانستان میں بھی۔ نکولس مادورو کے بعد ڈیلسی روڈریگز کو 90 دن کے لیے عبوری صدر بنایا گیا۔ فوج نے تسلیم کیا، سپریم کورٹ نے منظوری دی، لیکن دلچسپ بات، وہ اجلاس کر رہی ہیں مادورو اور شاویز کی تصویروں کے نیچے۔ ایک طرف خود مختاری پر حملہ ہے، دوسری طرف ہم امریکہ سے بات چیت کو تیار ہیں۔ یہ تضاد بتاتا ہے کچھ طے ہو چکا ہے، مگر عوام کو بتایا نہیں جا رہا۔ نکولس مادورو کو امریکہ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور الزام ہے منشیات سمگلنگ۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، کیا کسی ملک کے صدر کو دوسرے ملک کی فوج اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ اگر آج وینزویلا تو کل کون؟ لاطینی امریکہ میں اس ٹائم خاموشی ہے، خوف ہے، اور غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جب بڑی طاقت آتی ہے تو تیل، وسائل اور اثر و رسوخ ساتھ لے جاتی ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، سونا ہے، قدرتی وسائل ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جہاں تیل ہو وہاں جمہوریت یاد آ جاتی ہے؟ عراق میں جمہوریت آئی مگر ملک ٹوٹ گیا، لیبیا میں آمر ہٹایا گیا مگر ریاست ختم ہو گئی، اور اب وینزویلا۔ اب یہاں خطرات واضح ہیں، خانہ جنگی، اپوزیشن بامقابلہ فوج، امریکن موجودگی، لمبی عبوری مدت، اور پھر ہم امن بحال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی الفاظ ہم نے پہلے بھی سنے ہیں۔ اگر تاریخ نے خود کو دہرایا تو وینزویلا ایک میدان جنگ بن سکتا ہے، عوام پس جائیں گے، وسائل نکل جائیں گے، اور امریکہ آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر وینزویلا بچ گیا تو یہ ایک مثال ہوگی کہ ہر ملک عراق نہیں بنتا۔ یہ کہانی مادورو کی نہیں، یہ وینزویلا کی نہیں، یہ کہانی ہے طاقت، مفاد اور خاموش دنیا کی۔ سوال صرف ایک ہے، کیا امریکہ جمہوریت لا رہا ہے یا ایک اور نقشے کو بدل رہا ہے؟ ایک وقت تھا جب امریکہ خود کو دنیا کا محافظ کہتا تھا۔ اس کا بیانیہ بہت سادہ تھا، ہم جنگیں روکنے آتے ہیں، ہم آمریت گرانے آتے ہیں، ہم امن قائم کرنے آتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی تعمیر نو، اقوام متحدہ کا قیام، نیٹو کا تصور، دنیا نے مان لیا کہ امریکہ سٹیبلٹی فیکٹر ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں یہ کردار بدلنے لگا۔ 2001 کے بعد کا دور، افغانستان، دہشت گردی ختم کرنی ہے، عراق، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، لیبیا، عوام کو بچانا ہے۔ ہر جگہ ایک ہی اسکرپٹ، پہلے خوف، پھر حملہ، پھر حکومت کا خاتمہ، پھر پاور ویکیوم، اور اس ویکیوم میں خانہ جنگی، فرقہ واریت، ملیشیا اور لامتناہی عدم استحکام، اور امن وہ کبھی نہیں آیا۔ یہاں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ امریکہ نے جس ملک کو بلا شرط طاقت دی وہ اسرائیل ہے۔ جدید ترین ہتھیار، سیاسی تحفظ، اقوام متحدہ میں ویٹو، سیلف ڈیفنس کا کھلا لائسنس، اور نتیجہ فلسطین مسلسل جنگ میں ہے، مشرق وسطیٰ مستقل غصے میں، عرب دنیا بے بس، اور امریکہ ایک فریق بن چکا ہے، نہ کہ ثالث۔ جب محافظ خود ایک طرف کھڑا ہو جائے تو انصاف کہاں جاتا ہے؟ آج کے مشرق وسطیٰ کی حالت کیا ہے؟ غزہ جل رہا ہے، شام ٹوٹ چکا ہے، یمن بھوکا ہے، عراق اب بھی زخمی ہے، اور اس سب کے بیچ ایران، ایک ایسا ملک جو امریکی نظام کو چیلنج کرتا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، خطے میں اثر رکھتا ہے،
لہٰذا اب بیانیہ یہ بنتا ہے رجیم چینج ان ایران، پابندیاں، سائبر حملے، اندرونی بے چینی، اقتصادی دباؤ۔ سوال یہ نہیں کہ ایران کے مسائل نہیں ہیں، سوال یہ ہے کیا تبدیلی باہر سے آئے گی یا اندر سے۔ اب نظر ڈالتے ہیں جنوب کی طرف، پاکستان۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی دباؤ، IMF، سفارتی تنہائی اور اندرونی تقسیم۔ کوئی براہ راست حملہ نہیں مگر نیریٹو پریشر، اکنامک لیوریج، اسٹریٹجک سائلنس۔ یہ نیا ماڈل ہے۔ اب ٹینک نہیں آتے، اب نظام اندر سے ہلایا جاتا ہے۔ اگر نقشہ دیکھا جائے تو تیل والے تمام خطے غیر مستحکم ہیں، آزاد فیصلے کرنے والے ممالک دباؤ میں، اور جو لائن میں کھڑے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا کنٹرولڈ کیوس، جہاں جنگ کبھی پوری نہیں ہوتی اور امن کبھی نہیں آتا؟ اب واپس آتے ہیں وینزویلا پر، ایک ملک جو امریکہ کی پالیسی نہیں مانتا، چین اور روس سے قریب ہے اور تیل سے مالا مال ہے، اور پھر اچانک ہیومن رائٹس، ڈرگز، ڈیموکریسی، وہی الفاظ، وہی جواز، وہی انجام۔ یہی اصل خوف ہے، کیونکہ ہر ملک اپنی باری سے ڈرتا ہے۔ ہر لیڈر جانتا ہے آج وینزویلا تو کل کوئی اور۔ خاموشی اب مجبوری ہے، اخلاق نہیں۔ آج جنگ ایسے لڑی جاتی ہے، میڈیا، سوشل نیٹ ورکس، پابندیاں، عالمی رائے۔ جس کی کہانی پہلے سن لی جائے وہی مجرم بن جاتا ہے۔ امریکہ کبھی جنگ روکنے آتا تھا، آج وہ خود جنگ کا مرکز بن چکا ہے۔ اسرائیل کو طاقت دے کر مشرق وسطیٰ کو جلا دیا گیا ہے، ایران کو گھیر کر ایک اور لیبیا بنانے کی تیاری۔ آج وینزویلا تو شاید کل کوئی اور۔ یہ صرف ممالک کی کہانی نہیں ہے، یہ نئے عالمی نظام کی کہانی ہے، اور سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ سب جمہوریت کے لیے یا طاقت کے لیے؟ فیصلہ اب بھی دنیا کو کرنا ہے۔